نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ چلیں میں آپ کو انشاءاللہ وہ اس طرح سے اپنے طور پہ قصہ نہیں سناؤں گی، میں آپ کو پراپر ایک حدیث پڑھ کے سناؤں گی۔ حدیث ہے ہمارے پاس صحیح بخاری کی، اور اس کا نمبر ہے 3364۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پراپر جو ہے نا ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ عورتوں میں کمر پٹا باندھنے کا رواج اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام سے چلا۔ سب سے پہلے انہوں نے کمر پٹا اس لیے باندھا تھا تاکہ سارہ علیہ السلام ان کا سراغ نہ پائیں، وہ جلد بھاگ جائیں۔ پھر انہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام ساتھ لے کر مکہ میں آئے۔ اس وقت ابھی وہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو ایک بڑے درخت کے پاس بٹھا دیا جو اس جگہ تھا جہاں آب زمزم ہے۔ مسجد کی بلند جانب میں ان دنوں مکہ میں کوئی انسان نہیں تھا، اس لیے وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ان کے لیے ایک چمڑے کے تھیلے میں کھجور اور ایک مشک میں پانی رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور کہا کہ اے ابراہیم، اس خشک جنگل میں جہاں کوئی بھی آدمی اور کوئی بھی چیز موجود نہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کئی دفعہ اس بات کو دہرایا لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے۔ آخر ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر ہاجرہ علیہ السلام بول اٹھی کہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ، ایمان کا لیول دیکھیں آپ، کہ سنسان بیابان، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا اور کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، وہی جو پوٹلی میں تھوڑا سا سامان تھا، لیکن ایمان اتنا پختہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، حفاظت کرے گا۔ کہتی ہیں کہ وہ ہم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ واپس آ گئیں اور ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ جب وہ سنیا پہاڑی پر پہنچے جہاں سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو ادھر رخ کیا جہاں اب کعبہ ہے، جہاں پر ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و دانہ میدان میں ٹھہرایا ہے۔ یہ پوری ایک سورہ ابراہیم کی آیت ہے، تو یہ پوری کمپلیٹ جدھر تک ہوتی ہے ادھر تک انہوں نے دعا کی۔ پھر ادھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلانے لگی اور خود پانی پینے لگی۔ آخر جب مشک کا سارا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگی اور ان کے لختے جگر بھی پیاسے رہنے لگے۔ وہ اب دیکھ رہی تھی کہ سامنے ان کا بیٹا پیاس کی شدت سے پیچ و تاب کھا رہا ہے، یا کہا کہ زمین پر لوٹ رہا ہے۔ وہ وہاں سے ہٹ گئیں کیونکہ اس حالت میں بچے کو دیکھنے سے ان کا دل بے چین ہوتا تھا۔ صفا پہاڑی وہاں سے نزدیک تر تھی۔ وہ پانی کی تلاش میں اس پر چڑھ گئیں اور وادی کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے، لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ وہ صفا سے اتر گئیں اور جب وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اٹھا لیا تاکہ دوڑتے وقت نہ الجھیں، اور کسی پریشان حال کی طرح دوڑنے لگیں۔ پھر وادی سے نکل کر مروہ پہاڑی پر آئیں اور اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے،
لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفا اور مروہ کے درمیان لوگوں کے لیے دوڑنا اسی وجہ سے مشروع ہوا۔ 7ویں مرتبہ جب وہ مروہ پر چڑھیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا خاموش، یہ خود اپنے ہی سے وہ کہہ رہی تھیں، اور پھر آواز کی طرف انہوں نے کان لگا دیے۔ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز میں نے سنی، اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ کیا دیکھتی ہیں کہ اب جہاں آب زمزم کا کنواں ہے وہیں ایک فرشتہ موجود ہے۔ فرشتے نے اپنی ایڑی سے زمین میں گھڑا کر دیا، یا یہ کہا کہ اپنے بازو سے، جس سے وہاں پانی ابل آیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے حوض کی شکل میں بنا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کر دیا تاکہ پانی بہنے نہ پائے، اور چلو سے پانی اپنے مشکیزہ میں ڈالنے لگی۔ جب وہ پھر بھر چکیں تو وہاں سے چشمہ پھر ابل پڑا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل پر رحم کرے، اگر زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا، یا آپ نے فرمایا کہ چلو سے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں ہوتا۔ بیان کیا کہ پھر حاجرہ علیہ السلام نے خود بھی وہ پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا۔ اس کے بعد ان سے فرشتے نے کہا کہ اپنے برباد ہونے کا خوف ہرگز نہ کرنا، کیونکہ یہی اللہ کا گھر ہوگا جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کریں گے، اور اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ اب جہاں بیت اللہ ہے اس وقت وہاں ٹیلے کی طرح زمین اٹھی ہوئی تھی، سیلاب کا دھارا آتا اور اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر لے جاتا۔ اس طرح وہاں کے دن اور رات گزرتے رہے، اور آخر ایک دن قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے، یا آپ نے یہ فرمایا کہ قبیلہ جرہم کے چند گھرانے مقام قدا یعنی مکہ کا بالائی حصہ کے راستے سے گزر کر مکہ کے نشیبی علاقے میں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ قریب ہی انہوں نے منڈلاتے ہوئے کچھ پرندے دیکھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ پرندہ پانی پر منڈلا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جب بھی ہم اس میدان سے گزرے ہیں یہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ آخر انہوں نے اپنا ایک آدمی یا 2 آدمی بھیجے، وہاں انہوں نے واقعی پانی پایا، چنانچہ انہوں نے واپس آ کر پانی کی اطلاع دی۔ اب یہ سب لوگ یہاں آئے۔ راوی نے بیان کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس وقت پانی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں اپنے پڑوس میں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت دیں گی؟ حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب اسماعیل کو پڑوسی مل گئے۔ انسانوں کی موجودگی ان کے لیے دل جمعی کا باعث ہوئی۔ ان لوگوں نے خود بھی یہاں قیام کیا اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی بلوا لیا، اور وہ سب لوگ بھی یہیں آ کر ٹھہر گئے۔ اس طرح یہاں ان کے کئی گھرانے آ کر آباد ہو گئے، اور بچہ اسماعیل جرہم کے بچوں میں جوان ہوا اور ان سے عربی سیکھ لی۔ جوانی میں اسماعیل علیہ السلام ایسے خوبصورت تھے کہ آپ پر سب کی نظریں اٹھتی تھیں، اور سب سے زیادہ آپ بھلے لگتے تھے۔ چنانچہ جرہم والوں نے آپ کی اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کر دی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے آئے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، اس لیے آپ نے ان کی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ روزی کی تلاش میں کہیں گئے ہیں۔ پھر آپ نے ان سے ان کی معاش وغیرہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حالت اچھی نہیں ہے، بڑی تنگی ہے، گزر اوقات ہوتی ہے، یعنی بڑی تنگی سے گزر اوقات ہوتی ہے، اس طرح انہوں نے شکایت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو ان سے میرا سلام کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالے۔ اچھا،
اس طرح انہوں نے شکایت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو ان سے میرا سلام کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو جیسے انہوں نے کچھ انسیت سی محسوس کی اور دریافت فرمایا کہ کیا کوئی صاحب یہاں آئے تھے؟ ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں، ایک بزرگ اس شکل کے یہاں آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ باہر گئے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری گزر اوقات کا کیا حال ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری گزر اوقات بڑی تنگی سے ہوتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ انہوں نے تمہیں کچھ نصیحت بھی کی تھی؟ ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں، مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو سلام کہہ دوں، اور وہ یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے اور مجھے یہ حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں جدا کر دوں۔ اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو، یعنی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ انہوں نے اس کو طلاق دے دی، اپنی بیوی کو۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی اور بنی جرہم ہی میں ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور رہا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں نہیں آئے۔ پھر جب کچھ دنوں کے بعد وہ تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر میں موجود نہیں تھے۔ آپ ان کی بیوی کے یہاں گئے اور ان سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم لوگوں کا حال کیسا ہے؟ آپ نے ان کی گزر بسر اور دوسرے حالات کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا حال بہت اچھا ہے، بڑی فراخی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کھاتے کیا ہو؟ انہوں نے بتایا کہ گوشت۔ آپ نے دریافت کیا کہ پیتے کیا ہو؟ بتایا کہ پانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں انہیں اناج میسر نہیں تھا، اگر اناج بھی ان کے کھانے میں شامل ہوتا تو ضرور آپ اس میں بھی برکت کی دعا کرتے۔ صرف گوشت اور پانی کی خوراک میں ہمیشہ گزارا کرنا مکہ کے سوا اور کسی زمین پر بھی موافق نہیں پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے اس سے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر واپس آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، ایک بزرگ بڑی اچھی شکل و صورت کے آئے تھے۔ بیوی نے آنے والے بزرگ کی تعریف کی۔ پھر انہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہے، اور میں نے بتا دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری گزر بسر کا کیا حال ہے، تو میں نے بتایا کہ ہم اچھی حالت میں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا انہوں نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا اور حکم دیا تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بزرگ میرے والد تھے، چوکھٹ تم ہو اور مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ پھر جتنے دنوں اللہ تعالیٰ کو منظور رہا کہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ اسماعیل زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں، جہاں ابراہیم انہیں چھوڑ گئے تھے، اپنے تیر بنا رہے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہو گئے، اور جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہی طرز عمل ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ کے رب نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ اسے ضرور پورا کریں۔ انہوں نے فرمایا اور تم بھی میری مدد کر سکو گے؟ عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی مقام پر اللہ کا ایک گھر بناؤں، اور آپ نے ایک اور اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے چاروں طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت کی تعمیر شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر لائے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسے رکھ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔
اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے اور دونوں یہ دعا پڑھتے جاتے تھے، ہمارے رب ہماری یہ خدمت تو قبول کر، بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے چاروں طرف گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے کہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ عشرہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں نا، یہ بہت فضیلت کے حامل ہیں۔ ان 10 دنوں کی بہت فضیلت آئی ہے احادیث میں اور قرآن میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے ابھی تلاوت کی ہے فائزہ نے سورہ الفجر کی آیات کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، جیسے کہ ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد اور ان کے علاوہ سلف اور خلف نے کہا ہے، اس دنیا کے سب سے بہترین جو ہے نا وہ 10 دن یہ والے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے، یعنی حج کے مہینے کے پہلے 10 دن جو ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذی الحجہ ہے، ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی عشرہ ذی الحجہ میں ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس میں ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان 10 دنوں میں پسندیدہ ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان و مال لے کر نکلا اور پھر کچھ واپس نہ لایا ہو۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی امپورٹنس ہے ان 10 دنوں کی، پاکیزگی اور اجر عظیم پانے والے اعمال کا موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ جہاد سے بھی افضل عمل والے ایام ہیں یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کے دنوں سے بہترین دن کوئی نہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ افضل ہیں یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل یہ ہے، سوائے اس شخص کے کہ جس کا چہرہ مٹی میں ملا دیا گیا ہو، یعنی شہید کر دیا گیا ہو۔ تو صحابہ کا ان 10 دنوں میں انتھک محنت کرنا ثابت ہوتا ہے احادیث سے۔ سعید بن جبیر ذی الحجہ کی 10 دن جب داخل ہوتے تھے تو عبادت میں اتنی زیادہ کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے تھے، یعنی اپنی جو ہے نا صحت سے بھی زیادہ ان 10 دنوں میں کوشش کرتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ صحابہ اور تابعین کا طریقہ کیا تھا ان 10 دنوں میں؟ وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے، لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے اور محمد بن علی نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے۔
اس کے علاوہ عورتیں بھی تکبیر پڑھتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے اور بازار والے تکبیر کہتے، یہاں تک کہ سارا مینا تکبیر سے گونج اٹھتا۔ ابن عمر مینا کے ان دنوں میں نمازوں کی بعد بستر پر، خیمے میں، راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ میں تکبیر کہتی تھیں، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کہ اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہہ رہے ہوتے تھے بلند آواز سے، تو جو باہر سننے والے ہوتے تھے، گلی محلے میں گزرنے والے، تو اس طرح وہ تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح کرتے کرتے جو پورا مینا تھا وہ تکبیر کی گونج سے گونجنے لگتا تھا۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ کیسا خوبصورت ماحول ہوتا ہوگا نا، کہ جب ہر وقت اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہوں، بلند آواز سے تکبیر کہنا۔ عطا ابن صائب کہتے ہیں کہ میں ابو عبد الرحمن اور ابن موکل کے ساتھ نکلا اور ابو عبد الرحمن اونچی آواز سے تکبیر کہتے تھے۔ تکبیر کے مسنون الفاظ کون سے ہیں؟ سب سے پہلی ہے چھوٹی جو ہے، اس میں ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک یہ ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے، اچھا، دوسرے نمبر پہ ہے اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر علی ما ہدانا، جس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور جلیل القدر ہے، اللہ کی بڑائی اس پر کہ اس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی۔ تیسرے نمبر پہ تکبیر ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر وعجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے اور جلیل ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے لیے ہی تمام تعریف ہے۔ اس کے علاوہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، او قال تکبیرہ، اللہم انت اعلی و اجل من ان تکون لک صاحبۃ او یکون لک ولد او یکون لک شریک فی الملک او یکون لک ولی من الذل وکبرہ تکبیرہ، اللہم اغفر لنا اللہم ارحمنا، جس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا۔ اے اللہ تو اس بات سے بڑا اور جلیل ہے کہ تیری کوئی بیوی ہو اور تیری کوئی اولاد ہو، اور تیری بادشاہت میں تیرا کوئی شریک ہو، یا کمزوری کو دور کرنے کے لیے تیرا کوئی مددگار ہو۔ اللہ کی خوب بڑائی بیان کرو، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ یہ ساری ہیں جو بھی آپ کو آسان لگتی ہے نا وہ آپ پڑھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادہ سے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 10 ذوالحجہ کی فضیلت ہے، افضل دن قربانی اور اس سے اگلا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور اس کے بعد یوم الکر یعنی 11 ذی الحجہ کا دن ہے۔ کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو اس 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔
صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ تو ان 10 دنوں میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز اول وقت میں ادا کرنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھنا، اس کے علاوہ اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھنا، تہجد میں طویل قرات کرنا اور مردوں کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ یہ ہو گیا نماز کا۔ اور آج ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں فضائل میں پڑھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے سے آگے یعنی دیکھا تھا اس میں جنت میں، ان کے قدموں کی آواز سنی تھی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، آپ کیا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے آپ کے قدموں کی آواز جو ہے میں نے اپنے آگے سنی ہے جنت میں؟ تو انہوں نے آگے سے عرض کیا تھا کہ میرا اور تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، لیکن میں جو ہوں وضو جب میں نے کرنا ہوتا ہے تو میں جب وضو کرتا ہوں تو وضو کے ساتھ 2 نوافل پڑھ لیتا ہوں، یعنی جتنی مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں میں نوافل پڑھتا ہوں۔ اور کبھی میں بغیر وضو کے نہیں رہا، یعنی وضو ایک ٹوٹتا ہے تو میں دوسرا ساتھ ہی دوسرا وضو کر لیتا ہوں، یعنی ہر وقت وضو کی حالت میں۔ یہ ان کے 2 کام تھے، یعنی ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا، اور دوسرا یہ کہ جب بھی وضو کرنا تو 2 نفل نماز تحیات الوضو کے ادا کر لینا، یہ ان کی خاصیت تھی۔ یعنی آپ بھی ان 10 دنوں میں ایسا کر سکتے ہیں کہ کم از کم ان 10 دنوں میں ہم کوشش کریں کہ ہم پراپر وضو میں رہیں، اور جب بھی وضو کریں ہم تو 2 نوافل ضرور تحیات الوضو کے ادا کر لیا کریں انشاءاللہ۔ ان 10 دنوں میں ہم اس سنت پہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج ہی ہم نے پڑھی تھی تازہ تازہ، تو میں نے کہا آپ سے انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی، ان 10 دنوں میں کام آئے گی۔ تو اس کے علاوہ تھے روزے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، قضاء شدہ روزے رکھنا۔ امید ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ اور ان 10 دنوں میں ویسے بھی ہر کام جو ہے اس کا بڑھ چڑھ کے ثواب ملتا ہے، تو آپ پورے 10 دن بھی روزے رکھ سکتے ہو۔ اگر آپ اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر پیر یا جمعرات کا روزہ رکھو۔ اگر اس کے بھی زیادہ آپ کو نہیں ہے طاقت رکھنے کی، یعنی ہفتے میں 2 بھی نہیں رکھ سکتے، کوئی بیماری ہے یا کسی اور وجہ سے، تو آپ پھر ایسا کریں کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کریں، مختلف قرآن کی تلاوت سنیں اگر خود نہیں کر سکتے تو، اور نئی صورتیں حفظ کرنے کی کوشش کریں، جو حفظ کیا ہوا ہے اس کو دہرائیں، یعنی قرآن مجید زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ گزاریں، اور دوسروں تک بھی قرآن مجید کا پیغام پہنچائیں۔ اس کے علاوہ ذکر اور دعائیں وغیرہ کرنا، تکبیر، تحلیل، تحمید، اس کا اہتمام کرنا، صبح و شام کے اذکار کرنا، استغفار اور ذکر کی کثرت کرنا، درود شریف پڑھنا، مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا، خصوصاً عرفہ کے دن، اور نئی دعائیں اور اذکار بھی یاد کرنا۔ جو آپ کو دعائیں یاد نہیں ہیں وہ بھی آپ ان 10 دنوں میں یاد کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، زائد از ضرورت چیزیں صدقہ کرنا، کوئی پسندیدہ ترین چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا، اور والدین، بیوی بچوں اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنا وغیرہ، یہ سارے صدقہ خیرات میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح خدمت خلق، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، تو پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، دین کی تعلیم اور تبلیغ میں حصہ لینا، اور اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ خدمت انجام دینا۔ اور یہ جو ہے نا صلہ رحمی کرنا ان 10 دنوں میں، اگر کوئی ناراض ہے تو وہ اپنی ناراضگیاں دور کر کے تو اپنے اس جو ہے نا نیکی کے کام کو آگے بڑھائیں، کیونکہ صلہ رحمی کے بغیر جو عمل کیا ہوا ہے نا ہمارے سارے وہ ضائع جاتے ہیں۔ تو صلہ رحمی سب سے پہلے ہے، صلہ رحمی کریں گے تو باقی کام جو ہے نا وہ آپ کو فائدہ دیں گے۔ اس کے علاوہ عید اور قربانی آتی ہے، قربانی تک ناخن اور بال نہیں کاٹنے چاہیے۔
ابھی چاند نظر آئے گا تو آپ نے انشاءاللہ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے ناخن وغیرہ اور بال وغیرہ کٹوا لینے ہیں۔ عید کے دن کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے، عید کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، عزیز و اقارب سے ملاقات کرنا، اخلاص نیت سے قربانی کرنا، قربانی کا گوشت کھانا اور دوسروں کو بھی کھلانا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نیکیاں ہیں۔ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنا، بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور اچھی اچھی کتابوں کا مطالعہ بھی ساتھ میں رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں یوم عرفات کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس دن عرفات کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ بندوں کو عرفات کے دن سے زیادہ دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قریب آتا ہے اور ان بندوں پر فرشتوں کے مقابلے میں فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ لوگ حاجی یعنی عرفات میں کیا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح عرفات کے روزے رکھنے کی فضیلت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرفات کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گزرے ہوئے سال اور بقیہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عرفات کے دن کی دعا کی فضیلت ہے کہ بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے، یعنی وہ بہترین چیز ہے جسے میں نے اور مجھ سے پہلے کے انبیاء نے کہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کی وحدت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور بادشاہی اسی کی ہے، وہی قابل تعریف ہے اور وہی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ عرفات کے دن کی دعا یہ ہے جو میں نے ابھی ترجمہ پڑھا، اس کو عربی میں اگر ہم پڑھیں تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا ہے جو افضل ترین دعا ہے، عرفات کے دن کی دعا ہے۔ اسی طرح غیر حاجی کے لیے عرفات یا 9 ذی الحجہ کا روزہ مسنون ہے۔ غیر حاجی کے لیے عرفات کے دن کا روزہ رکھنا مسنون ہے۔ حدیث ہے کہ صوم یوم عرفہ یکفر سنتین، یعنی عرفات کے دن کا روزہ گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حاجی عرفات کے دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی جو حج کر رہے ہوتے ہیں وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ عرفات کا دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ اور ایام تشریق کے دن ہم مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہے اور یہ کھانے پینے کے دن ہے، لہٰذا ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ حاجی عرفات کے دن روزہ نہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ حضرت فضل بنت حارث، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں، عرفات کے دن لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے میں اختلاف ہوا۔ کچھ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں اور کچھ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہیں۔ تو صورتحال دیکھ کر میں نے دودھ کا ایک پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اونٹ پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا۔ معلوم ہوا کہ عرفات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں تھے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کا ایک مضمون نقل ہوا ہے کہ حضرت میمونہ اور حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بہنیں تھیں۔ معلوم ہوتا کہ دونوں بہنوں نے باہمی مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیجا تھا کہ معلوم کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن روزہ نہیں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے پی لیا۔ لوگوں نے عرفات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں شک کیا تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس دودھ کا پیالہ بھیجا جبکہ آپ عرفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں دودھ نوش فرمایا جبکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے، یعنی لوگوں کو شک تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کر کے دودھ کا پیالہ پیا کہ دیکھو میں روزے سے نہیں ہوں۔ تو اس طرح پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ حاجی جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح 10 ذی الحجہ حج اکبر کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو سرخ اونٹنی پر بیٹھ کر خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ یوم النحر ہی یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔
10 تاریخ کو حاجی 4 اہم کام جو ہے ترتیب سے سر انجام دیتے ہیں۔ ایک ہے جمرہ عقبہ کی رمی، پھر ہے قربانی، پھر سر منڈوانا اور غسل کرنا، پھر کپڑے بدل کر مکہ جا کر طواف کرنا وغیرہ۔ تو عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر جمعہ کے دن یوم عرفات ہو جائے تو ایسا حج جو ہے حج اکبر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی پختہ دلیل قرآن اور سنت سے موجود نہیں ہے۔ ہر سال حج اکبر ہوتا ہے اور ہر سال کو 10 ذی الحجہ کا دن ہی حج اکبر ہوتا ہے۔ یعنی یہاں 10 ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عظیم ترین دن دو ہیں، ایک ہے نحر کا دن یعنی 10 ذی الحجہ کا، اور دوسرا قر کا دن یعنی 11 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اس میں یہ ہے کہ غریب آدمی ثواب حاصل کرنے کے لیے بال کٹوا لے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، اس میں غریب اور امیر اور متوسط ہر قسم کے آدمی کے لیے ثواب حاصل کرنے کے موقع فراہم کیے گئے ہیں۔ جو آدمی غریب اور تنگ دست ہو اور اس کے پاس صرف ایک دودھ دینے والا جانور ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ البتہ وہ عید کے دن بال کٹوا لے تو اسے پوری قربانی کا ثواب مل سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یوم ضحیٰ کو عید مناؤں، اللہ نے میری امت کے لیے اس دن کو عید کے لیے خاص کیا ہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا اگر میرے پاس دودھ دینے والے مادہ جانور کے علاوہ کوئی اور جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اپنے بال کاٹ لو، ناخن تراش لو اور مونچھیں تراش لو اور زیر ناف صفائی کر لو، یہ اللہ کے نزدیک تمہاری پوری قربانی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے ہمارا کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن جو ہیں عظیم ترین دن ہیں، اس میں عرفات کا دن اور 10 ذوالحجہ کا دن عید کا دن بھی شامل ہیں۔ ان ابتدائی 10 دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، خصوصاً تحلیل، تکبیر اور تحمید پڑھنی چاہیے۔ بہتر ہے کہ ابتدائی 9 ایام میں غیر حاجی حضرات اور خواتین نفل روزوں کا اہتمام بھی کریں۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن جہاد کے ایام سے بھی افضل ہیں۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن دنیا کے افضل ترین 10 دن ہیں۔ عرفات کے دن 9 ذوالحجہ کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ تو عرفات کے دن کی دعا آپ نے نہیں بھولنی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ غیر حاجی کے لیے عرفات کا روزہ یا 9 ذوالحجہ کا روزہ 2 سال کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حاجی عرفات کے دن روزہ نہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے دن روزہ نہیں رکھا، لوگوں کے سامنے دودھ پیا۔ سب سے بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے کے انبیاء نے مانگی ہے، یعنی تمام انبیاء کی یہ دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح 10 دن یعنی 10 ذوالحجہ کا دن عید کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عظیم ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ 10 ذوالحجہ کا دن حج اکبر کا دن ہوتا ہے۔ اس دن حاجی 4 اہم کام کرتے ہیں جو مناسک حج کا حصہ ہیں: جمرہ عقبہ کی رمی، قربانی، سر منڈوانا اور غسل کرنا، پھر کپڑے بدل کر مکہ جا کر طواف حج کرنا۔ قربانی کرنے والا ذوالحجہ کے چاند سے 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ قربانی کی استطاعت نہ رکھنے والا غریب اور تنگ دست آدمی عید کے دن بال، ناخن وغیرہ کٹوا لے تو یہ اس کے لیے مکمل قربانی ہوگی انشاءاللہ۔ سمپل یہ ہے کہ روزے رکھنے ہیں ان 10 دنوں میں، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، باوضو حالت میں رہنا ہے اور تحیۃ الوضو بھی پڑھنے ہیں، اور تکبیر، تحلیل اور تحمید لازمی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اگر نماز، قرآن، سبق، اس کے علاوہ اگر ہم گھر کے کام کر رہے ہیں تو اس دوران اپنے تکبیر نہیں چھوڑنی، زبان سے تکبیر پڑھتے رہنا ہے۔ تو باقی جو فرصت کے اوقات ہیں وہ آپ نے نوافل اور ان کاموں میں صرف کرنے ہیں، قرآن پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ۔ ان 10 دنوں میں ہم ایک مکمل قرآن بھی انشاءاللہ
ختم کر سکتے ہیں۔ ہم سب ارادہ کرتے ہیں ساتھ کہ ہم انشاءاللہ ایک قرآن کم از کم لازمی ختم کریں گے ان 10 دنوں کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔